غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جزا اور سزا سے متعلق جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جزا اور سزا کا تصور ہماری زندگیوں پہ عملی طور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان روز آخرت جزا اور سزا پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں تامل کیوں کرتا ہے اور برائی سے چھٹکارا پا کے سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تھیوری اور پریکٹس کے داخلی تضاد کا شکار ہے؟ ایک مغربی صحافی نے لکھا کہ جب میں پاکستان گیا تو مجھے ہر جگہ مسلمان نظر آئے لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آیا، اور جب میں فرانس گیا تو مجھے ہر جگہ اسلام نظر آیا مگر مسلمان کہیں نظر نہیں آئے۔ آج ہم مسلمانوں میں اسلام کی شعوری اساس کی اسی ناپختگی پہ جزا اور سزا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھیے۔ میرا سوال جزا اور سزا کے مجموعی فلسفے کے بارے میں ہے کہ کیا یہ فلسفہ دنیا میں مظلوموں کو ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر قانے رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ تمہارا حصہ آخرت میں ہے اور تمہیں آخرت میں اجر ملے گا، اور ظالم کیا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے جیسے مارکسسٹ کا نظریہ ہے کہ غریبوں کو قانے رکھنے کے لیے، اور جو آخرت میں اجر کا فلسفہ ہے وہ اس لیے ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جزا و سزا کے تصور کا کبھی قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ نہیں کیا۔ جزا و سزا یہاں بھی ہوتی ہے، انفرادی سطح پر بھی ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر لازمن ہوتی ہے۔ قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ یہی محشر برپا کر کے فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو حتمی جزا و سزا کی صورت رکھتا ہے، وہ قیامت میں ہوگی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہیں اس کے لیے سارا حساب چکا دیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جزا و سزا کا تصور ایک بڑا جامع تصور ہے۔ قیامت میں وہ اپنی حتمی، آخری اور قطعی صورت میں سامنے آئے گی، ورنہ دنیا میں بھی ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان کیفر کردار کو پہنچ رہے ہیں، اور انفرادی سطح پر تو بعض انسانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یا ان کا معاملہ آگے اٹھا رکھا جاتا ہے۔ اجتماعی سطح کے اوپر تو یہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں، قوموں کے معاملات، گروہوں کے معاملات، یہ یہی ہیں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، دنیا میں ان کے عروج کو دیکھیے، اب ان کے زوال کو دیکھیے، یہی معاملہ دنیا کی سب قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جب قومیں گرتی ہیں تو اس کی سزا افراد بھی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ صرف قیامت ہی پر اس کو موخر رکھا گیا ہے۔ جزا و سزا ایک نہایت جامع تصور ہے جس کے کچھ حصے یہاں برپا ہو گئے ہیں اور وہ روز ہو رہے ہیں، اور کچھ حصے وہ ہیں کہ جو قیامت پہ روایات میں آتا ہے کہ جو جنت ہے اس میں ہر بندہ اور جو مرد اور عورت ہے وہ 30 سال کا ہی ہوگا اور کوئی اس میں بچہ نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ روایات ذرا سوال طلب ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس محلال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بڑھاپے میں، جس کی تصویر قرآن نے کھینچی ہے کہ لَا یعلم من بعد علم شیئا، آدمی سب کچھ جاننے کے بعد، ارسطو افلاطون ہو جانے کے بعد بھی بالکل بے بس اور ناتواں ہوتا ہے۔ تو کیا اس حالت میں اس کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ بیمار کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ مریض کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ جو لاٹھی لے کے چل رہا ہے اس کو جنت میں؟ جنت کیا ہوئی؟ تو جوان لوگ ہوں گے۔ جوان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے اعضاء کے ساتھ جس میں کوئی عزم حلال نہیں۔ اس محلال کے ساتھ اگر آپ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں پر تو کئی لوگ ہیں کہ بیچارے، ہم نے دیکھا بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں، مرنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ مفلوج ہوئے پڑے تھے، تو آپ کہیں کہ اسی صورت میں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے تو حاصل کیا ہوا؟ نہیں، ان کو تندرست بھی ہونا چاہیے، ان کو جوان بھی ہونا چاہیے، بلکہ جوانے رانا ہونا چاہیے۔ ان کو اس عمر کو پہنچنا چاہیے جو عمر ان کی بہترین عمر ہے، اور ان کی صورت شکل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی نقص باقی نہ رہے۔ غامدی صاحب، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آخرت میں جزا اور سزا انسان کو دنیا میں اچھے کاموں، اچھے یا برے کاموں کرنے پر آمادہ کرتی ہے، تو پھر جو اس طرح کے کانسیپٹس ہیں کہ ہیومن کانشنس یا انسان کی عقل سلیم یا فطرت سلیم، تو اس طرح کے کانسیپٹس بے معنی نہیں رہ جاتے؟ اور ہم نے نہیں کہا، نہ یہ بات قرآن نے کہی ہے، نہ الہامی مذاہب نے کہی ہے کہ جزا اور سزا آدمی کو اچھے کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں اچھائی کا شعور دیا ہے، میں نے تمہیں برائی کا شعور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس نفس انسانی کو نک سک سے درست کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ یہ برائی کو پہچان سکے، یہ بھلائی کو پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو ناشکرا ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، دو ہونٹ دیے ہیں، دو کان دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں خیر اور شر کے راستے سجائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں نہیں کہی کہ انسان صرف جزا و سزا کے خوف سے ایسا کرتا ہے۔ جزا و سزا ایک حقیقت ہے،
اس دنیا کے اندر بھی ایک حقیقت ہے، قیامت میں بھی ایک حقیقت ہے. یہاں ہم سارے کام جزا و سزا کے خوف سے نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا تو عدالتیں موجود ہیں، وہ سزا دیں گی. ہم محض اس وجہ سے چوری نہیں کرتے، نہیں، ہمارے اندر ایک ضمیر موجود ہے، ہمارے اندر ایک انسانیت موجود ہے، ہمارے اندر ایک خیر و شر کا شعور موجود ہے، ہمارے اندر اپنی رفت کا ایک احساس موجود ہے، ہمارے اندر ایک انا موجود ہے کہ جو نیکی سے بھی تسکین پاتی ہے، ہمارے اندر نیکی کے لیے غیر معمولی محبت موجود ہے. یہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم جرائم سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں. لیکن جزا و سزا کا تصور اس کے ساتھ منعقد رکھا جاتا ہے. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ تاکہ وہ جرم نہ کریں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں، کسی کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کرنا، نہ یہاں کرنا ہے نہ آگے کرنا ہے. یہ خدا نے فیصلے کرنا ہے، ہمارا کام اصول بیان کرنا ہے. یہ میں مذہبی لحاظ سے ہر شخص کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے اندر کسی شخص کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کا حق نہیں دیا گیا. یہ حق ہمیں حاصل ہی نہیں. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں جس میں جب کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو پری ڈیٹرمنڈ ہیں، القدر کچھ 4-5 چیزیں ہیں کہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور یہ کس وقت پیدا ہوتا ہے، کس ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے. تو ایک جو اس میں سے چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب فرشتہ آتا ہے 40 دن کے بعد اور بچہ بھی فارم ہو رہا ہوتا ہے، تو ون آف دوز تھنگز واز کہ کیا وہ اچھا ہوگا یا برا. تو اس سے جزا اور سزا کا کانسیپٹ جیپڈی میں نہیں پڑ جاتا کہ اگر پہلے تمام روایات کو ہمیشہ قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید نے ان تمام معاملات کے اندر نہایت واضح طریقے پر اپنا مدعا بیان کر دیا ہے. ایک ہے اللہ کا علم. اللہ کا علم تو مستقبل کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، ماضی کا بھی ہے. اس علم پر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے کہ اگر اس کائنات کے خدا کو ہمارے کسی عمل کے کرنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ ہو گیا ہے تو کائنات کا نظم بالکل درم برم ہو جائے گا. اس کو مستقبل کا علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر کائنات کو چلایا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ تو یہ عظیم فساد میں مبتلا ہو جائے گی. تو ان روایتوں کے اندر بھی اصل میں جب راوی لوگ بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ پوری بات کو اس کے سیاق و سباق میں بیان نہیں کرتے، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھ لیا جائے. وہ علم الہی کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہمارے بارے میں وہ تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ علم ہے کیا؟ یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے آج فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے جانتے بوجھتے آج کن تولے گا، جانتے بوجھتے آج چوری کا ارتکاب کرے گا. یہ ہے اللہ کا علم اور یہ علم ہونا چاہیے. اسی کو بیان کیا گیا اس روایت میں. بیان کرنے والوں نے اس طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ اس سے بظاہر وہ تاثر پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نے بیان کیا. اسی لیے یہ اصول ہے محققین کے نزدیک کہ ایسی تمام چیزیں جو ہمارے عقائد سے متعلق ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، پھر قرآن کی روشنی میں روایتیں.